अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद उसामा और नाज़रीन आज हम बात करेंगे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के सनसनीखेज़ बयानात और धुआंधार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनके जानिब से की जाती हैं उस हवाले से बात करेंगे। कभी साबिक सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को किलिंग में गर्दानते हैं, वो किलिंग में उनका नाम लिया जाता है, तो कभी मनी लॉन्ड्रिंग में भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि आसिफ जरदारी साहब मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस रहे। इस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं दिलावर चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। दिलावर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ हमारा साथ देंगे नवीद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। नाज़रीन इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के जो बयानात हैं और जो इल्ज़ामात लगाते रहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर, उस हवाले से एक रिपोर्ट देखिए। नाज़रीन रिपोर्ट दिखाते हैं आपको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के हवाले से। उन्होंने काफ़ी बयानात दिए हैं, सख्त बयानात भी दिए हैं, सख्त अल्फाज का चुनाव किया। उसके हवाले से कल पीपल्स पार्टी सिंध की जो ख्वातीन हैं उनकी जानिब से एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं पहले। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के फार्म हाउस की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियां और पुलिस मोबाइल और भारी नफरी तैनात है। ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां तो मुकम्मल हैं, ताहम पुलिस की जानिब से हिचकिचाहट का मुजाहरा भी किया जा रहा है। पुलिस के आला हुकाम की तरफ से ऑपरेशन का ग्रीन सिग्नल भी नहीं दिया गया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की हामियों ने भी मुकाबले के लिए कमर कसी हुई है। मुसल्लह खवातीन भी फार्म हाउस के गेट पर मौजूद हैं। साबिक वज़ीर दाखिला के कारकुन पुरअज़्म है कि वो किसी सूरत गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। उधर बदीन के शहर में हालात भी ताहाल कशीदा हैं। दूसरी जानिब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने खबरदार किया है कि सिंध हुकूमत ऐसी कोई कार्रवाई ना करे जिसके गलत नताइज सामने आए, वो किसी सूरत गिरफ्तारी नहीं देंगे। अगर हुकूमत ने कोई गलती की तो इसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। इनका कहना था कि इनकी जिंदगी को खतरा है और मिर्ज़ा फार्म पर फायरिंग भी की गई है। 6 मई तक सिंध हाई कोर्ट से मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर करने के बावजूद पुलिस किस चीज के ऑपरेशन की तैयारियां कर रही है। जमानत की तारीख खत्म होने से कबल गिरफ्तार किया गया तो ये अमल तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा, जिसके जिम्मेदार DIG हैदराबाद, SSP बदीन, SSP ठट्टा, SSP टंडू मोहम्मद खान, SSP सजावल और IG सिंध होंगे। नाज़रीन रिपोर्ट आपने मुलाजा की, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को गिरफ्तार करने के लिए या उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने के पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, FC के एहलकार भी मौजूद हैं। और इस तमाम तो सूरत हाल के बाद डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की ज़ौजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो कि स्पीकर रह चुकी हैं नेशनल असम्बली की, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी अपने खदशात का इजहार किया है और उनका ये कहना था कि कबल गिरफ्तारी जमानत मंजूर हो चुकी है और लेकिन फिर भी हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दबाव डाला जा रहा है। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो पुलिस है सिंध की वो सियासी है। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का मजीद क्या कहना था, इस रिपोर्ट में देखते हैं। इस वक्त बदीन में जिस तरह आम वर्करों को एक पॉलिटिकल बुनियाद पे एक डिसेंट के साथ जो है कि उनको जिस तरह हरासा किया जा रहा है और उनके घरों पे रेड की जा रही है, वो माहौल बनाया जा रहा है कि जिसका इफेक्ट सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं रहेगा। नाज़रीन डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का क्या कहना था वो तो आपने मुलाजा किया। दिलावर चौधरी साहब करीबी दोस्त थे आसिफ जरदारी साहब के, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, एकदम से इतनी दुश्मनी, सख्त बयानात, किलिंग में मुलव्विस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं इसकी? इसकी एक बुनियादी वजह तो वही जो पीपल्स अमन कमेटियां हैं, आपने सुना होगा जो उज़ैर बलूच वाला मामला है, उस पर जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो इनको एक तरह का हिडन सा मैंडेट मिला कि आप ये इसको करें और फिर इतने लाइसेंसेस तकसीम किए गए और फिर उसके बाद आप MKM की प्रेशर पे थोड़ा जो नेशनल सिनेरियो बन रहा है कि उसके प्रेशर में आके जब आपने हाथ खींचा तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब इस पर कुछ बड़े मुश्तिल नज़र आते हैं और वो समझते हैं कि इस वक्त में उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जो उनकी सो कॉल्ड जो पीपल्स अमन कमेटियों के जो लोग थे और उनके जो है उनको साथ देना चाहिए। जैसा कि एक वाक़या आपने परसों भी देखा कि वो गए थाने में जाके तोड़फोड़ भी की और अपने बंदे को जो छुड़ा के ले गए। तो ये इस तरह की से सिलसिले जो है ये यहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अपने तौर पे जो है वो बिलावल के ग्रुप में आ गए। अगर हम महसूस करें कि बिलावल और
زرداری صاحب کے درمیان اگر واقعی کوئی اختلافات ہیں تو وہ اپنے آپ کو بلاول کے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ دو گروپس ہیں وہاں پر. ایک نئی بات ہے, ایک اہم خبر, بریکنگ نیوز ٹائپ خبر ہے کہ دو گروپ آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کا علیحدہ گروپ ہے اور بلاول صاحب کا ایک علیحدہ گروپ ہے. یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے بلکہ یہ کافی عرصے سے جو سلسلہ چل رہا ہے ناراضگی کا, لیکن اس کو بھی سکیپٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. ناراضگی تو تھی لیکن گروپنگ آپ کہہ رہے ہیں. بالکل گروپنگ ہے. دیکھیں یہ تو ایک ریٹن آن دی وال ہے کہ کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بلاول کے ساتھی ہیں ان کو ایون بلاول ہاؤس میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی کراچی میں, یہاں تک ہے. تو ظاہر ہے کوئی گروپنگ ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ملتی, یا جو لوگ بلاول سے کوارڈینیشن میں نہیں ہے, پیپلز پارٹی میں ہیں, وہ ان کے چیئرمین ہیں لیکن وہ ان کا کہنا نہیں مان رہے, وہ زرداری صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں جو کہ کو چیئرمین ہے. یہ جو اگر گروپنگ کی بات کی ہے تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی جو ہمیشہ اپنے آپ کو بڑی جمہوری پارٹی کہتی ہے, اگر اس میں بلاول صاحب جو ہیں اگر وہ چیئرمین ہیں اور آپ کے جو کو چیئرمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی میچور نہیں ہے, اگر وہ میچور نہیں ہے تو وہ چیئرمین کیوں ہے؟ اگر وہ چیئرمین ہے اور میچور نہیں ہے تو پھر پیپلز پارٹی کیوں ہے, جمہوری پارٹی کیوں ہے؟ کیونکہ چیئرمین تو بلاول صاحب ہے, شریک چیئرمین زرداری صاحب ہیں. اگر دیکھا جائے تو عہدے میں بلاول صاحب ان سے سپیریئر ہوئے, تو ایک امیچور بندے کے انڈر ایک میچور بندہ کیسے کام کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھیں وہی نا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیئرمین وہ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی ڈائنیسٹک جو پالیسیز ہیں یا ڈائنیسٹک جو سلسلے ہیں وہ چل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے پورے ملک میں ابھی ایک بہت سٹرگلنگ پارٹی بن بالکل سے الیکشن میں بھی دیکھنے میں آ گیا. پنجاب میں جو آپ نے دیکھا, پھر کینٹونمنٹس میں دیکھا کہ راج کرتی ہوئی پارٹی صرف 7 کینٹونمنٹ میں تو پیپلز پارٹی کے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. میں عرض یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف 7 سیٹیں وہ بھی حیدرآباد اور کراچی کے کچھ کنٹونمنٹس کے جو علاقوں میں اسے ملی ہیں یا کچھ دوسرے سندھ, انٹیریئر سندھ میں, اس موقع پر کہ جب وہ سکڑتی انٹیریئر سندھ تک پہنچی ہے اور وہاں بھی فنکشنل لیگ, تحریک انصاف اور اس طرح کے جو ہے الائنس جو ابھی سو رہے ہیں, یا ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کل کو مشرف صاحب کی قیادت میں کوئی الائنس کھڑا ہو سکتا ہے جیسے کہ زرداری صاحب بھی, تو ان حالات میں انٹیریئر سندھ کے جو بڑے قریبی دوست بھی ان سے ڈپارٹ ہو رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوگا اس کی سروائیول کے لیے پیپلز پارٹی کی, آگے جا کے وہ کیسے اس چیز کو مینیج کریں. نوید چودھری صاحب, آپ سے بھی یہ سوال میں جاننا چاہوں گا کہ قریبی دوست تھے آصف زرداری صاحب اور ذوالفقار مرزا, ایک دم سے اتنا تناؤ, اتنی ایک دم سے کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے ذوالفقار مرزا کی جانب سے, سخت بیانات دیے جاتے ہیں ان کی جانب سے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کے سوال کا جواب سے پہلے, کیونکہ 6-7 ایلیگیشنز دلاور بھائی نے دھڑا دھڑ لگائے ہیں, میں نے پہلے ان کا تھوڑا سا جواب دیا, اسی طرف آئیں گے, میں ان کا جواب دے دوں, کیونکہ انہوں نے تو ایک دم سب کچھ فارغ کر کے رکھ دیا اور پیپلز پارٹی کو دفنو دیا. توبہ نعوذ باللہ. نہیں دفنانے کی بات نہیں, لیکن اگر حقیقی طور پہ الیکشنز میں اور کینٹونمنٹ میں دیکھا جائے اب آپ میرا جواب سنیں گے کہ میں آپ کے سب سوالوں کا جواب دوں گا, فکر نہ کیجیے گا. آپ کے سوالوں کو جواب دینے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بات انہوں نے کی کہ جی یہ امن کمیٹی اور اس کی وجہ سے. نوید صاحب آپ کا تفصیلی جواب بھی لیں گے, ایک ارجنٹ بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ نوید چودھری صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اور ذوالفقار مرزا کے درمیان جو ایک تناؤ کی صورتحال اس حوالے سے بات کریں گے. نوید چودھری صاحب, دلاور صاحب نے کچھ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ 2 گروپ ہیں, ایک بلاول گروپ ہے اور ایک زرداری گروپ ہے. اس حوالے سے آپ کچھ جوابات دینا چاہ رہے ہیں. گروپ سے آنے سے پہلے میں وہ اصل میں جو انہوں نے امن کمیٹی اور عزیر بلوچ اور اس ٹائپ کی جو باتیں کی کہ شاید اس کی وجہ سے ذوالفقار مرزا صاحب ریئیکشنری ہو رہے ہیں, تو میں یہ کافی ماضی میں چلے گئے تھے. حال کی بات اور ماضی کی باتوں میں بڑا فرق ہے. حال کی جو باتیں ذوالفقار مرزا صاحب نے خود کہیں وہ دیکھنے میں, انہوں نے کہا میری شوگر مل چھیننے آ رہے ہیں. صحیح بات تو وہاں سے شروع ہے, جب انور مجید کا نام لیا گیا یا دوسرے کا نام لیا گیا تو وہ ذاتی بات کر رہے ہیں, وہ کوئی سی عوام کی بات نہیں کر رہے. نہ انہوں نے عوام کی بات آج تک کی ہے, وہ ہمیشہ ذات کی بات کرتے ہیں کہ میں, پہلے بھی وہ کہتے تھے کہ میں یہ تھا, میں وہ تھا, میں وہ تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا جو بھی رویہ اختیار کیا ہوا ہے, میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ریاست ان چیزوں کی اجازت دے سکتی ہے؟ حکومت کو چھوڑ دیں, بات ریاست کی ہے.
جس طریقے سے پولیس اسٹیشن کے اندر جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی، جس طرح سے یہ تو بالکل بھی قابل تو نہیں دیا جا سکتا نا، بالکل تو نہیں دیا جا سکتا نا. اب اسی طرح آپ نے دکانیں زبردستی بند کروائیں، یہ بھی نہیں دیا جا سکتا. اس لیے پریکاشنری میئرز لینے کے لیے پولیس کو اب ایکٹیو کیا گیا کہ جا کے یہ کوئی نیا کو ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے، اس کے لحاظ سے کہا گیا. اب جہاں تک تعلق ہے کہ جی یہ شاید بلاول کے گروپ میں ہیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کوئی گروپ نہیں ہے، پہلی بات ہوئی ہے. اور آپ کا یہ کہنا کہ جو امیچورڈ بندے کو چیئرمین بنا لیا تو یہ تو نہیں، وہ تو آپ کے شریک چیئرمین صاحب نے کہا نا کہ بلاول امیچور ہے. نہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، آپ نے کہا ہم تو امیچور نہیں کہہ رہے. آپ نہیں، آپ کا جو فکرہ ہے نا کہ جی امیچورڈ چیئرمین بن گیا تو وہ تو دیکھیں نہیں، یہ تو اگر دیکھیں چودھری صاحب میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا یہاں پر. اگر دیکھا جائے تو شریک چیئرمین تو آصف زرداری ہیں، جبکہ چیئرمین بلاول ہے. شریک چیئرمین بنتے کس لیے ہیں؟ کبھی آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے آرگنائزیشن میں؟ لیکن چیئرمین تو سپیریئر ہے شریک چیئرمین سے. آپ نہ آپ سمجھ سکیں آرگنائزیشن کو، نہ آپ کو علم ہے، اس لیے میں آپ کو درست اس میں سمجھنے والی کمپلیکیٹڈ چیز ہے نہیں ہے چودھری صاحب. دیکھیں کوئی چیز عقل کی سیکھ لینی چاہیے کسی بڑے سے. جی ضرور، وہ سیکھنے میں آپ کو حرج نہیں ہے. بالکل صحیح. بات یہ ہے کہ چیئرمین شپ جو ہوتی ہے وہ ایک سیریمونیل پوسٹ ہوتی ہے اگر وہ ایکٹیو نہیں ہے. صحیح. جیسے بیگم نصرت بھٹو چیئرمین جب تھی، بھٹو کو چیئرمین کیوں نہیں بنا دیا؟ میں نے اس لیے بتایا نا، بیگم نصرت بھٹو جب چیئرمین تھی تو جب کو چیئر پرسن محترمہ بے نظیر بھٹو تھی تو کو چیئر پرسن کے طور پہ وہ کام کرتی رہی، نہ کہ چیئرمین کر رہی تھی. میں آپ کو تھوڑی درستگی کے لیے بتا رہا ہوں. کو چیئرمین کی پوسٹ اسی لیے بنی جاتی ہے کہ جب تک چیئرمین ایکٹیو نہیں ہوتے کو چیئرمین سارا کام کریں گے، اور اسی حساب سے ہوتا ہے. ایک سیریمونیل پوسٹ ہوتی ہے. اگر نصرت بھٹو صاحبہ کو چیئرمین بنا دیا جاتا تو کیا معاملات اچھے طریقے سے نہیں چل پانے تھے؟ ان کی موت کے بعد نہیں، اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جاتا ہے چیئرمین تھی، رہی ہیں وہ. آپ کے علم میں نہیں ہے نا، میں آپ کو درست کر دوں. وہ میں جانتا ہوں، وہ چیئرمین بالکل رہی ہیں. وہ چیئرمین رہی ہیں اور وہ ان کی زندگی میں وہ رہی ہیں اور کافی عرصہ تک رہی ہیں وہ چیئرمین. خالی اور اس لیے ان کی زندگی میں وہ کو چیئر پرسن انہوں نے خود بنایا تھا. یہ کو چیئر پرسن کا عہدہ بھی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے دیا تھا. لیکن ان کے چیئرمین شپ کے دور میں بھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب کو چیئرمین تھیں تو تب بھی بھرپور طریقے سے کام کرتی تھی محترمہ بے نظیر. یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ چیف ایگزیکٹو اور چیئرمین میں فرق ہوتا ہے. ورڈز سن لیں. کسی بھی آرگنائزیشن کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ آپریٹنگ آفیسر ہوتا ہے، وہ کام کرنے والا ہوتا ہے. اس کا کام ہے روزمرہ کی چیزوں کو دیکھنا. اور جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ہیڈ کرتا ہے اس میٹنگ کو، جس میٹنگ کے اندر اگر وہ موجود ہو تو وہ چیئرمین ہیڈ کرتا ہے. جب وہ یہاں آتے ہیں تو سینٹر کمیٹی کی میٹنگ وہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کو چیئرمین ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن آپریٹنگ ورک جو ہے ڈے ٹو ڈے ورک وہ کو چیئرمین تب تک کرتے ہیں جب تک وہ ٹرانسفر نہ کر دیں. میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب انمیچور کہہ کے میرا خیال ہے انہوں نے کچھ پھنس گئے ہیں اس چیز میں. اگر مجھے اجازت ہے اس پہ تھوڑا سا کرنا چاہوں گا. میں ایک فکرہ کہہ دوں. دیکھیں یہاں تک یہ تعلق ہے نا کہ وہ پھنس گئے یا نہیں پھنس گئے، ایسی کوئی بات نہیں. نہ پھنسنے والی چیزیں ہیں، نہ کوئی چیزیں ایسی ہیں. جو سچ ہے انہوں نے اپنے حساب سے بولا. لیکن ایک چیز جو غور طلب بات تھی، جس پہ انہوں نے کہا کہ گروپنگ ہو گئی اور اس ٹائپ کی باتیں ہو گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی ان بھوروں میں پھنس گئی اور چیزیں آ گئی. دیکھیں یہ کرائسس پارٹ آف پالیٹکس ہوتا ہے اور یہ کرائسس آتے جاتے رہتے ہیں. آج ذوالفقار مرزا کیا ان سب سے ذوالفقار مرزا خود ایک بڑے لیڈر بننا چاہ رہے ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ تو کسی کی بیان بازی سے نہ ان کی حرکتوں سے کوئی لیڈر بنتا ہے. لیڈر تو عوام کی چوائس ہے کہ عوام کس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. وہ جو بات کہہ رہے ہیں ابھی تک انہوں نے اپنی ذاتی باتیں کر رہے ہیں. جس دن عوام کی کو بات کریں گے تو ہم سوچیں گے کہ ان کے بندر کو سوچ ہے. عوامی باتوں کی نہیں. بدین کے گلکے کے اندر آ کے یہ میرا بندہ پکڑ لیا تو وہ تو ذات کی بات ہوگی نا. میرا بندہ پکڑ لیا مجھے یہ کر دیا. ابھی جو فہمیدہ مرزا صاحبہ نے کہا کہ اگر ایسی باتیں ہوں گی کہ اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے، یہ بات سوچنے والی کہ یہ بات ان کو کہنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی، کیوں ایسی بات کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ایک ایم این اے کی کانسٹیچوئنسی ہے، اس کے اگر ان کو یہی ہے تو ابھی ریزائن کر دیں. ایم این اے بھی اور ایم پی اے شپ سے دونوں ریزائن کر دیں. ٹکٹ تو وہ پیپلز پارٹی سے لینا تو پھر پتہ چل جائے گا. تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ بڑی صحیح بات کی چوہے صاحب نے کہ جناب نصرت بھٹو چیئرمین تھیں لیکن ایکٹیو تھیں بے نظیر. لیکن ان کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ سارا انڈورس کرتی تھیں. بے نظیر صاحبہ کے سارے فیصلوں کو انڈورس کرتی ہیں. کیا اس وقت کو چیئرمین کے سارے فیصلوں کو چیئرمین انڈورس کر رہا ہے؟ یا وہی نا، وہ تو کبھی بے نظیر یہ نہیں کہا. آپ نے کہا کہ ایک جملہ کہنا ہے، میں چپ کر گیا. مجھے بھی ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے. بی بی کے جو سارے کہ ابھی تک زرداری صاحب جو فیصلے کر رہے ہیں
اور پھر انہوں نے کہا کہ جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا تو پھر تو چیئرمین ہی اس کو یا چیئر پرسن جو تھی وہ آ کے ہیڈ کرتی تھی. 3 سے زیادہ میرے علم کے مطابق سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس ہو چکے ہیں جن میں جو بلاول صاحب نے چیئر نہیں کیا. ٹھیک ہے. تیسری چیز, بالکل ریاست اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ذوالفقار مرزا جائیں تھانے میں دھاوا بولیں, ہلہ بول کے اپنا بندہ اٹھا لیں, لیکن کیا ریاست اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جب ان کو کورٹ نے ضمانت دے دے تو آپ ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیں؟ پھر آپ مطلب جب کورٹ ان کی آزادی کو تسلیم کر رہا ہوں نا, تو آپ کون ہوتے ہیں ان کے گھر کا کسی کو درست کر لیں؟ ابھی یہ انہوں نے بات کی تو میں اسی پہ آ جاتا. پہلے اگر بات کر لیں انڈورسمنٹ کی, فیصلوں کے انڈورسمنٹ, جہاں تک انڈورسمنٹ کا تعلق ہے, انہوں نے جب یہاں ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ یہاں سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ کو پریزائڈ کیا ہے چیئرمین کے طور پہ. اگر آپ کو یاد ہو تو بی بی کی برسی پہ, بھٹو صاحب کی برسی پہ 2 میٹنگ انہوں نے, زرداری صاحب نے ان کے فیصلوں کو انڈورس کیا. زرداری صاحب نے انڈورس نہیں کرنا تھا, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو بھی بلاول صاحب نے انڈورس کرنا تھا. زرداری صاحب کے فیصلے نہیں انڈورس کرنے ہوتے, نہ زرداری صاحب کے فیصلے کو انڈورسمنٹ چیئرمین نے کرنی ہے, نہ چیئرمین نے کسی کا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے, ہاں تو وہی کرتے ہیں, ہمیشہ وہ کرتے ہیں. لیکن جب آج کل کیونکہ وہ نہیں ہے یہاں اور وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں, اس کے حساب سے اگر کوئی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو اس کو چیئرمین کرے گا, دوسرے نہیں کریں گے. شاید کہ ملک سے باہر رہنے سے کچھ میچورٹی آ جائے گی ان میں. اگر ہم ٹاپک پہ آ جائیں, نوید چودھری صاحب اگر ٹاپک کی بات کریں, آپ خود ہی ٹاپک سے بات ہوئے یار. لیکن میں اپنے قابل برادر بزرگ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ملک سے باہر کیوں ہیں؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے کہ وہ ملک سے باہر کیوں ہیں, ملک سے اندر کیوں ہیں, انہوں نے خود بتا دیا تھا کہ ہی واز ناٹ ویل. جب وہ لنڈن میں تھے ان کا علاج ہو رہا تھا, انہوں نے خود بتایا کہ میرا ہے. جب موقع کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے 2 روز پہلے ٹویٹ کیا, اور اس میں جس میں انہوں نے, یعنی اب سیاست سوشل میڈیا پر ہوگی اور میچورٹی وہاں سے آئے گی. دیکھیں جی, سوشل میڈیا کیا ہے, پہلی بات تو یہ ہے ایک نیوز کا طریقہ کار ہے نا. اور اب ایک عام آدمی تو سوشل میڈیا, ریڈیو والا تو سوشل میڈیا نہیں کرتا ہے نا, وہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے, وہ آپ کے نیوز چینل کے لیے ہے, جس کو خبر آنی ہوتی ہے, اتھینٹک خبر مل رہی ہے. پریس ریلیز بھی ایک اس کا طریقہ ہے. نوید صاحب, دلاور صاحب نے تو ایک نکتہ دے دیا, اس پہ اگر ہم پوائنٹ پہ بات کر لیں ذوالفقار مرزا کے حوالے سے, وجہ کیا ہے؟ اتنی قریبی دوستی, اتنے قریب دوست آج دشمن لگ رہے ہیں دونوں. نہیں, نہ وہ دشمنی ہے نہ وہ دوستی ہے. لیکن بیانات سے تو آج ذوالفقار مرزا صاحب نے اتنا سخت بیان ابھی پروگرام میں, ان کا کہنا تھا کہ جب تک, یہ ذوالفقار مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ جب تک میں آصف زرداری کو نہیں مار لوں گا میں مرنا نہیں چاہتا. یہ جذباتی گفتگو ہے, نہ اس کی کوئی ریلیونس ہے, نہ کس کے حساب سے ہے, نہ کسی نے مار سکنا ہے, نہ مارنے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ ہے, آپ نے پہلے ایک کریکٹر دیکھ رہے ہیں, ذوالفقار مرزا کا کریکٹر ہے کیا. آپ کو اس کے لیے 93 میں جانا پڑے گا. 93 کی گورنمنٹ جب ہماری تھی تو ایک نیشن اخبار کے ہی, آپ کے اپنے نیشن اخبار کے عامر متین صاحب پریس گیلری لکھا کرتے تھے. میں دلاور صاحب کو یاد کرا دوں, اور اس پہ ویو پوائنٹ میں انہوں نے, ان کا نام, ان کی گاڑی کا نمبر تھا زلفی 1, اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ 6 آرٹیکل لکھے ہیں. اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں آج بھی 6 آرٹیکل میں انہوں نے اس کریکٹر کو کہا کہ یہ کریکٹر ایک ایسا ہے کہ جس کی بازو کی قیمت کروڑوں روپے ہے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں, 93 کی, آج کی نہیں. جس کی گھڑی کتنے کی ہے, کلچز اتنے کی ہے. یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو بندہ فلیم وائٹ زندگی گزار رہا ہو, شاہانہ زندگی, عیاش والی زندگی گزار رہا ہو, اس طرح رہ رہا ہو, اس کی پرابلم کیا آئی ہے؟ اس کی پرابلم آئی ہے, وہ کہتا ہے جی میری شوگر مل چھینی جا رہی ہے. شوگر مل وہ جو کہ زرداری صاحب نے دی, یہ بھی وہ کہتا ہے, یہ نہیں کہتا میں نے بنائی. وہ تو کہتا ہے میری قمیض بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے دی تھی مجھے, یہ بھی اس نے ماضی میں آن ریکارڈ کا. اور وہ کہتے تھے میرا بھائی ہے. جب عورتوں کی ابھی بات ہوئی کہ جی انہوں نے پریس کانفرنس کو کی, جب وہ فریال بی پی کے خلاف آئے تو اس کے بعد ان لیڈیز نے فریال کے خلاف جو باتیں آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں کہ فریال کیا ہے. بات ہے جب آپ پرسنلی اور آپ اس گری ہوئی بات حرکتوں پہ آ جائیں گے تو پھر لوگ اس پہ ریئیکشن کریں گے. آپ نے پولیٹیکل کرنی تو پولیٹکس کے حساب سے, ان کے ایشوز کے حساب سے بات کریں کہ یہ ایشو کے حساب سے غلط ہے, اس کا حق ہے. اسامہ, میں یہاں چوہے صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ 93 کا حوالہ یہ دے رہے ہیں عامر متین کے جو پریس گیلری کے جو ان کے جو رائٹ اپ سے, اس کا حوالہ دے رہے ہیں. تو 2008 میں جب زرداری صاحب نے ان کو سندھ کا مختار کل بنا دیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھے تھے 93 میں کیا لکھا گیا, جو اب پیپلز پارٹی کے اندر سے جو ریفرنسز آ رہے ہیں تو انہوں نے اس کو کیوں اوور لک کیا. ایک بریک کا کیا جا رہا ہے, بریک کے بعد یہ سوال میں نوید چودھری صاحب سے بھی, اور صاحب آپ سے بھی ایک سوال کروں. ناظرین, ایک بریک کے بعد دوبارہ گفتگو یہیں سے شروع کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और इस हवाले से मजीद बात करेंगे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक तनाव और कशीदगी चल रही। दिलावर चौधरी साहब, नवीद चौधरी साहब ने ब्रेक से पहले बात, मेरा टाइम ज़ाया कर दिया, फिर उधर चले गए। आपने कहा था वक्फे बाद आपके पास सीधा होऊंगा। जी प्लीज, भूल जाते हैं आप। जी आप प्लीज करिए, ये डंडी ना मारे आप यहाँ। जी देखिए, बात जो अभी तक चल रही थी हमारे यहाँ और काफ़ी चीज़ें थी जिसके अंदर दिलावर भाई ने भी जो बातें की। देखिए, ये इनका तज्जिया अपने तौर पे जो भी होगा, जैसे बात यह है कि मैं पीपल्स पार्टी के अंदर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है कि पीपल्स पार्टी की प्रोसीजर क्या है, नज़रियाती पॉलिसी क्या है, किस तरीके से चलाना है, क्या नहीं करना, क्या हो रहा है। अब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। नहीं, मैं इसलिए उधर आ रहा हूँ ना, वज़ारत छोड़ चुके हैं वो। नहीं, इन्होंने जो बात असल में जो बात इन्होंने सवाल स्टार्ट पे किया था कि 2008 की, आपने 93 की बात की, 2008 की भी बात करें। देखिए, बात यह है कि वो एमपीए जब आए बने तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री दी गई। होम मिनिस्ट्री के तौर पे उन्होंने जो काम शुरू किया वो आपके सामने है। आज अगर उनकी बेगम कह रही है कि ये सब सियासी हैं तो अपॉइंटमेंट बतौर वजीर पीपल्स पार्टी उनके काम से मुतमईन है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। आज जो उनकी बेगम कह रही है कि ये सियासी पुलिस वाले हैं, तो इसका मतलब जो पोस्टिंग है उन्होंने की थी ये उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी रिक्रूटमेंट तो सारी उन्होंने की थी। रिक्रूटमेंट तो सारी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने की थी। आपको याद होगा कि जब उन्होंने उनके मुतल्लिक़ आया था कि उन्होंने 3 लाख के करीब ये लाइसेंस दिया दूसरे, उसी की वजह से उनको हटा दिया गया था उसी वक्त। असलहा लाइसेंस देने पर, असलहा लाइसेंस देने पे, और जिस तरीके से उन्होंने अपने इज़हार किया। और मैं क्योंकि सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में बैठा हुआ था, ये वहाँ भुट्टो साहब की बरसी के ऊपर हो रही थी, जिसमें जरदारी साहब ने ये कहा था कि आपके चौधरी साहब, कथा कलामी की माजरत, इसकी बेनिफिशरी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई ना। पीपल्स पार्टी का ही वजीर था जुल्फ़िकार मिर्ज़ा। अगर उसने असलहा लाइसेंस इलीगल दिए हैं तो बेनिफिशरी कौन है? बात इलीगल की नहीं थी, बात ये थी कि आप जिसको दे रहे हैं वो कौन है, किस तरीके से है, उनकी क्या आपने लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया? जितने लिमिट से क्रॉस कर गए वो असलहा लाइसेंस देने में भी। वो देख रहा है कि आपने लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया। अगर तो लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया तो ठीक है। देखिए, ये पीपल्स पार्टी ने कभी पर्सनलाइज पॉलिटिक्स नहीं की आज तक। उठा के देख लें, किसी मौके पे पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा ये मेरा वर्कर है इसको बेनिफिट मिले, ये मेरा वर्कर नहीं इसको दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही फ़र्क है दूसरी पार्टियों से, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो चाहे वो नौकरियों को। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी का होना ज़रूरी है। और यही वजह, पीपल्स पार्टी के दौर की अच्छी बात ये थी कि कोई सियासी मुकदमात भी नहीं बनाया गया। ना हमने कभी आज तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया है, ना हमने कभी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट किया है। अगर कोई भी आया, हालांकि हमने उस पे उसकी वजह से बहुत से मुकदमा था हमारे पे है, हमारे तमाम प्राइम मिनिस्टरों पे, तमाम सब पे ऊपर मुकदमा था जिन्होंने नौकरियां दी हैं। लेकिन हमने कोई बंदा ये साबित नहीं कर सका कि हमने को अपने खास बंदे को नौकरी दी है इनडिस्क्रिमिनेटली। उसी हिसाब से नवीद साहब, टाइम भी क्योंकि मुख्तसर है, इस तमाम तर जो ये जो सीन चल रहा है इसका ड्रॉप सीन क्या देखते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो आइन और कानून सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें चाहे जरदारी साहब आते हो, चाहे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा आता हो, चाहे कोई आता हो, कोई कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। मिर्ज़ा साहब तो कहते हैं कि मेरे पास सबूत हैं, किलिंग करवाई है जरदारी साहब ने। देखें, सबूत है तो किसने रोका उनको? आज तक रोका? ये आज ही आना चाहिए। आज की एविडेंस तो सब ज़ाया हो गई उनकी, क्योंकि ये एविडेंस का वक्त जो था उस वक्त देते। आज जो भी बात करेंगे वो रिएक्शनरी है। अभी इन्होंने पूछा कि जी अगर वो था तो उनकी बेल हुई है तो किस हिसाब से किया गया। देखिए, जब वही सारे दुकानें बंद कर रहे हैं, वही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उस बेल के बाद भी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। चेयरमैन क्योंकि बिलावल साहब हैं, इमेच्योर हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इस तमाम तर मामले पे उनकी कोई अभी तक कुछ मीडिया में कोई खबर नहीं आई, अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। इसकी वजह क्या? इस बार बिलावल के ऊपर तो उन्होंने ओपन स्टेटमेंट दे दी थी। बिलावल साहब ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पे तो ओपन स्टेटमेंट दे दी थी। जब ये लंदन मिलने गए तो उन्होंने कहा था मुझे नहीं मिलना था, ना मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी के हैं। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूँ ना, काफी एक नहीं काफी क्या गंभीर सूरत हाल, अभी 15-20 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ, मैं तो आज की बात नहीं कर रहा। जब ये लंदन गए हैं जी कि मैं बिलावल को मिलने जा रहा हूँ, आपके सामने यहाँ ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं है, पीपल्स पार्टी का वो नहीं है जो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन या चेयरमैन के मुखालफत कर रहा है, इसका मतलब वो पीपल्स पार्टी से कुतल्लुक। दिलावर चौधरी साहब, नवीद चौधरी साहब ने बात की कि अगर 93 में देखा जाए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का जो एक किरदार है उसे देखा जाए तो डॉक्टर शहला रजा जो कि डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असम्बली की, उनका कहना है कि अभी कुछ देर पहले एक प्रोग्राम में उनका कहना था कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ना तनख्वाह लेते थे, इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी बतौर वजीर। आप कैसे उनकी कारकर्दगी देखते हैं और उनका किरदार आपके नज़दीक कैसा है? देखें, बात ये है
اسامہ کے جو صورت حال ہے نا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ایموشنل لینے کی ضرورت ہے. اگر آپ پارٹی کی رانگ ڈوئنگس کو کور کریں گے تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا. میں جیسا ان کا کردار تھا یا جس کے لیے انہیں لایا گیا تھا اور جس طرح وہ لائسنسز دے رہے تھے اور اس پہ گورنمنٹ نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کیا وہ اس وقت کیا رول پلے کر رہے تھے. ذوالفقار مرزا کو ہم کلین چٹ نہیں دے رہے. ہم زرداری صاحب کی تعریف کریں گے کہ انہوں نے پچھلے 5 سال میں بڑی اچھی طرح یہ جو افہام و تفہیم کی پالیسی اپنا کے جمہوریت کو بچایا ہے. لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، لیکن بدقسمتی سے وہ اس افہام و تفہیم کی اس پالیسی کو اپنی پارٹی کے اندر اپلائی نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے رفٹس پیدا ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پارٹی جو ہے وہ رول کر رہی ہو اور پھر الیکشن میں وہ ہار جائے تو یہ لازمی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کو فارغ کیا جاتا ہے، عہدوں سے کچھ نئے لوگوں کو لایا جاتا ہے، کچھ لوگ خود چھوڑ کے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ روایت نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں نا کوئی تو ذمہ دار ہے نا. آپ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو چارج کر رہے ہیں جو صاحب پہ یا ان کی پارٹی پہ. ہمیں غیر جانبدار تجزیہ دینا. میں صرف ایک لفظ کہ ان کو یہ ان کی خود اپنی بھی کھڑی کی ہوئی پرابلمز ہیں. ذوالفقار مرزا وغیرہ اگر وہ پارٹی میں اس طرح صفائی کریں، تھوڑا سا جو نئے لوگ ہیں ان کو موقع دیں، جنہوں نے الیکشن ہروایا ہے عہدوں پہ رہ کے. لہری والے جج سے انہوں نے کلیئر کٹ کہہ تو دیا، یہ سب بات ہے. دلاور چودھری صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، دوبارہ بھی اس پہ بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. نوید چودھری صاحب، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ذوالفقار مرزا کے جو بیانات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے. آج ان کی بیگم ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پولیس سیاسی ہے اور قبل از گرفتاری جو ضمانت ہے اس کے باوجود پولیس کو یہاں پر لایا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس سین کا ڈراپ سین کیا ہوتا ہے. محمد اسامہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.